بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سال اول لازمی کے نصاب سے ہمارا آج کا انتخاب حصہ نظم کی نئی نظم شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا ہے۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 124 سے 126 تک تمام تر مشقی سوالات کے ساتھ یہ نظم موجود ہے۔ اس نظم کے شاعر ہیں میر غلام حسن، اور یہ نظم ان کی ایک طویل مثنوی سحر البیان کا درمیانی یا مختصر سا وہ حصہ ہے جہاں شہزادے پر ایک مصیبت یا آفت کا نزول ہوتا ہے۔ انہوں نے اس پورے منظر کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ حوالہ شاعر سے آغاز کرتے ہیں۔ شاعر کا مکمل تعارف ہو جائے تو اس کے بعد ہم نظم کی طرف بڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اپنی کتاب اس وقت کھول کے اپنے سامنے رکھ لی ہوگی۔ صفحہ نمبر 124، شاعر کا حوالہ آغاز کرتے ہیں اس سے ہم۔ پیدائش سن 1727 اور وفات سن 1786۔ نام میر غلام حسن اور حسن تخلص ہے۔ وہ نامور حجو گو، نامور، مشہور، معروف، قابل تعریف، لوگوں میں پھیلا ہوا۔ حجو شاعری کی ایک صنف ہے، گو کا مطلب ہے کہنے والا، حجو گو، حجویہ شاعری کرنے والے۔ حجو شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی کی بدگوئی، برائی کی جائے، وہ شاعرانہ کلام جس میں کسی کی مخالفت میں اس پر طنز کیا جائے، نفرت اور غصے کا اظہار حجو کی اساس ہے۔ ایسا کلام یا ایسی نظم کسی بھی ہیئت میں ہو سکتی ہے۔ حجو گوئی نے باقاعدہ فن کی صورت مرزا رفیع سودا سے حاصل کی۔ جس طرح آپ اصناف نثر میں ایک مضمون کی قسم پڑھتے ہیں، تنقیدی مضمون، طنزیہ مضمون۔ طنز اور تنقید کو بھی آگے مزید کئی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک طنز برائے اصلاح ہے، ایک طنز برائے تنقید ہے، ایک طنز برائے طنز ہے، ایک تنقید برائے اصلاح اور ایک تنقید برائے تنقید ہے۔ نظم کی یہ جو قسم ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طنز برائے طنز ہے یا تنقید برائے تنقید ہے، چونکہ اس نظم میں صرف مخالف بندے کی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے قصیدہ کہتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں پر تو یہ بات بھی موجود ہے کہ حجویہ شاعری یا حجویہ نظم قصیدے کی ہی ایک قسم ہے۔ قصیدہ تعریف میں بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے متضاد ہم جائیں، اس کے اپوزٹ اگر ہم بات کریں تو قصیدے کا متضاد یہاں پر حجو گوئی ہی کہلائے گا، کیونکہ قصیدے میں تعریفی کلمات ہیں، خوبیوں کا بیان ہے، جبکہ حجویہ نظم میں تمام تر برائی، بدگوئی یا غلط لہجے میں استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں۔ اس نظم کی صنف میں غصہ انتہا تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، غلط الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں باقاعدہ یہ صنف رائج ہے۔ بہت سے شعراء نے اس میں اپنی نظمیں تحریر کی ہیں، اور آغاز اس کا مرزا رفیع سودا سے ہوتا ہے، جنہوں نے حجویہ نظم کو باقاعدہ ایک شیپ دی، ایک شکل یا ایک صورت دی، اور یہ صنف انہوں نے باقاعدہ اردو ادب میں متعارف کروائی۔ وہ نامور حجو کو میر زاہد کے بیٹے میر خلیق کے والد اور مشہور مرثیہ نگار میر انیس کے دادا تھے۔ یعنی میر حسن کا تعلق بھی اہل ذوق قسم کے لوگوں سے تھا، یعنی ان کے خاندان میں ان کے بعد کے جتنے بھی کوائف یا حسب نسب ان کا بیان کیا جاتا ہے، سب کے سب شاعرانہ ذوق رکھنے والے لوگ تھے۔ دلی کے سید واڑہ میں پیدا ہوئے، تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ دلی کا شہر جو کئی بار اجڑا، برباد ہوا، ان کے زمانے میں بھی ویران ہو گیا، تو وہ اپنے والد کے ساتھ فیض آباد چلے گئے، جو اس زمانے میں اودھ کا دارالحکومت تھا۔ یہاں وہ نواب سالار جنگ کے دربار سے وابستہ ہو گئے، منسلک ہو گئے، جڑ گئے۔ جب نواب آصف الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا تو یہ بھی لکھنؤ آ گئے۔ شعر و شاعری کا ملکہ کمال، دسترس، عبور حاصل ہونا، قابلیت کی انتہا ہونا ان کو ورثے میں ملا۔ صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کی شہرت غزلیات یا قصائد سے نہیں، غزل کی جمع غزلیات، قصیدہ کی جمع قصائد،
بلکہ صرف مثنوی سحر البیان کی وجہ سے ہے۔ مثنوی آپ کی نظم کی مشق میں جہاں دیگر اصناف نظم کا میں نے تذکرہ کیا تھا تعریف اور مثالوں کے ساتھ، وہاں مثنوی کی تعریف یا وضاحت بھی موجود ہے۔ سرسری طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ مثنوی عربی لفظ مثنیٰ سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہیں دو، یعنی ایسی نظم جس میں دو مصروں پر مشتمل شعر آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی ہر شعر کے بعد دوسرے شعر کا قافیہ یا ردیف بدلتا رہتا ہے، وہ ایک سا نہیں رہتا۔ یہ طویل نظم کی ایک قسم ہے۔ اس کی اگلی خوبی یہ ہے کہ اس میں شاعر کوئی کہانی، کوئی داستان، کوئی قصہ، کوئی واقعہ بیان کرتا ہے۔ اس نظم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں باقاعدہ شاعری کے انداز میں، اشعار یا مصروں کے انداز میں مکالماتی بیان بھی موجود ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرانے دور کی مثنویات تھیں ان مثنویوں میں خیالی یا تصوراتی کہانیاں موجود تھیں جن میں مافوق الفطرت عناصر بھی تھے، یعنی جن کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم عام طور پر جب ذکر کرتے ہیں نا، جیسے پرستان کا، کوہ کاف کا، جنات کا، پریوں کا، دیو کا، شہزادیوں کا، شہزادوں کا، بادشاہ، ملکہ، یہ ہماری تصوراتی دنیا میں بننے والی یا پنپنے والی کچھ داستانیں ہوتی ہیں جنہیں ہم حقیقت کی آنکھ سے تو نہیں دیکھتے لیکن ہمارے لاشعور میں یہ کہیں موجود ہوتی ہیں، اور فینٹیسی کہتے ہیں جسے آپ۔ اور میرے خیال سے دنیا کے جھمیلے اتنے زیادہ ہیں، ارد گرد افراتفری اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس داستانی دنیا میں چلے جانا، چاہے نظم کی شیپ میں کچھ پڑھنا یا نثر کے حوالے سے کچھ پڑھنا، میرے خیال سے ذہن کو تھوڑا سا تقویت بخشتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بلکہ صرف مثنوی سحر البیان کی وجہ سے ہے، ایک روایتی داستان جو دراصل شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا افسانہ عشق ہے، لیکن میر حسن نے اپنے انداز بیان سے اسے واقعیت اور حقیقت کا رنگ دے دیا۔ واقعہ نگاری، کردار نگاری اور منظر کشی کے ساتھ انہوں نے اپنے زمانے کے رسم و رواج اور تمدن کی تصویر کشی بھی کی ہے۔ واقعہ نگاری کیا ہے؟ کوئی کہانی، کوئی نظم نثر کی صورت میں تحریر کریں یا نظم کی صورت میں، اسے واقعاتی انداز دینا، واقعے کی صورت میں، جیسے زبان سے کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے نا، وہ واقعہ قلم سے تحریر کی صورت میں بیان کرنا، اسے ایک قصے کہانی کا انداز دینا۔ کردار نگاری کیا ہے؟ واقعے کے اندر یا اس کہانی یا داستان کے اندر موجود کردار نگاری، کردار نگاری ان کرداروں کو وضاحت یا تفصیل سے بیان کرنا۔ ٹیلی ویژن پر جب آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کردار سراپا آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، یعنی اس کی بات چیت کا لہجہ کیا ہے، اس کے فیس ایکسپریشنز کیا ہیں، وہ کیسے تاثرات غم یا خوشی کے موقع پر استعمال کرے، آپ سامنے اسکرین پر لائیو وہ صورت دیکھتے ہوئے یا ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوئے آپ اس کے خد و خال کا اندازہ لگاتے ہوئے سچویشن سمجھ لیتے ہیں، حالات سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جب یہی چیز تحریر کی صورت میں آتی ہے تو یہ تمام تاثرات الفاظ کی صورت بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی کردار کے یہ تاثرات بیان کرنا، اس کردار کا پورا ایک اسکیچ بنا دینا الفاظ کی صورت، بنیادی طور پر یہ ناول، افسانہ، ناولٹ، کہانی، قصہ، داستان، ان میں کردار نگاری کہلاتا ہے۔ منظر کشی کیا ہے؟ ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں، دکھائی دینے والا منظر الفاظ میں بیان کرنا، یعنی آپ کو جو سین، جو منظر، جو نظارہ دکھائی دے رہا ہے انہیں الفاظ میں پرو کر بیان کرنا، یعنی پڑھنے والا جب وہ منظر پڑھ رہا ہے تو اسے یوں محسوس ہو کہ وہ اسی منظر کا حصہ ہے۔ یہ لکھنے والے کا کمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی خصوصیت کہ ان 3-4 خوبیوں کے ساتھ ساتھ جس زمانے یا جس عہد میں وہ تحریری کاوش سامنے لائی جا رہی ہے، چاہے نثر ہے یا نظم ہے، اس میں اپنے علاقے یا اپنے آس پاس کے تہذیب و تمدن کی ایک جھلک دکھائی دینا۔ آپ نے ابھی نظم پڑھی تھی، ابھی جو نظم ہم نے پڑھی تھی یہ نذیر اکبر آبادی کی شہر آشوب، اس میں آگرہ شہر کی تباہی کا جو احوال تھا، وہ جس انداز میں بیان کیا گیا، جو الفاظ اس میں بیان کیے گئے، وہ ہمیں
اپنے ملک پاکستان میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ یا ایبٹ آباد کا کوئی علاقہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ جب ہم نے آگرہ شہر کا نام پڑھا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلے گئے، پرانے ہندوستان کی طرف چلے گئے، چاہے ہم نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، جو کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا تھا، وہی چیز ہمارے ذہن پر ایک نقش چھوڑتی چلی گئی۔ یہ اس دور کے تہذیب و تمدن کی ایک جھلک ہے جو لکھنے والا اپنے قلم سے واضح کرتا ہے۔ میر حسن کے کلام میں ان کی یادگار غزلیات و قصائد کا ایک دیوان، مثنویات کا ایک مجموعہ اور شاعروں کا ایک تذکرہ شامل ہے۔ ان کی کوئی بے پناہ تصانیف یا تحریریں سامنے نہیں آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بے شمار تقریباً 12 مثنویات، انہوں نے 12 مثنویاں لکھی ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے تقریباً 7 کے قریب قصائد تحریر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے برصغیر کے شعراء پہ ایک تذکرہ، ایک کہہ سکتے ہیں آپ ایک بحث و مباحثے کی پوری کتاب، ان شعراء پر ایک مکمل مضمون، ان کی مکمل زندگی کا احوال آپ نہیں کہہ سکتے، ان کا انداز بیان انہوں نے اس تذکرۃ الشعراء میں بیان کیا ہے۔ تھوڑا سا ہم میر غلام حسن کا حوالہ مختصر انداز میں یہاں پر دیکھیں گے۔ 1727 سن پیدائش، سن 1786 سن وفات۔ میر حسن کے حسب نسب میں صاحب کلام اور بازوق شعراء کا حوالہ ملتا ہے۔ ان حوالہ جات میں میر حسن کا منفرد اور اعلیٰ مقام ہے، اگرچہ ان کی پہچان مثنوی نگار کی حیثیت سے ہوئی۔ ان کی تصانیف میں ایک دیوان اور ایک تذکرہ شعرائے اردو موجود ہے۔ کل 12 مثنویات اور 7 قصائد ان کے کلام کا حصہ ہیں۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کا شاہکار کارنامہ ہے۔ اردو میں 2 مثنویاں بہت زیادہ مقبول ہوئی ہیں۔ ایک مثنوی سحر البیان ہے میر غلام حسن یا میر حسن کے نام سے، اس مثنوی کو سحر البیان بھی کہتے ہیں، مثنوی میر حسن بھی کہتے ہیں، مثنوی شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر بھی کہتے ہیں، بے شمار نام ہیں اس کے، لیکن مثنوی کا اصل عنوان ہے سحر البیان۔ اسی طریقے سے دوسری مثنوی، اپنے پاس یہ نوٹ کر لیجئے گا، میں نے یہاں نہیں لکھا، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا اپنے امپورٹنٹ پوائنٹس میں۔ دوسری مشہور مثنوی جو اردو ادب میں نمایاں حیثیت جس مثنوی نے حاصل کی، وہ دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے گلزار نسیم۔ سحر البیان اور گلزار نسیم، یہ دونوں مثنویاں ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ بہترین انداز بیاں کی تمام تر خوبیاں اس نظم کا حصہ ہیں۔ واقعہ نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری، جزیات نگاری میر حسن کے کلام کا نمایاں حصہ ہیں۔ ان کی مثنویات میں اپنے عہد کی تہذیب و ثقافت، رسم و رواج کی خوبصورت جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ ایک نظر ان کی تصانیف پہ ڈالیں گے۔ تذکرہ شعرائے اردو ایک مکمل کتاب ہے، مختلف شعراء کے تذکرے یہاں موجود ہیں۔ دیوان میر حسن، ان کی تمام تر تصانیف کا، ان کی تمام تر شاعرانہ کلام کا مکمل ایک کتاب ہے، مکمل دیوان ہے۔ مثنویات میر حسن، ان کی مثنویاں الگ کر کے ایک کتابی صورت میں تحریر کی گئیں، اور مثنوی سحر البیان تو کئی بار شائع ہو چکی ہے علیحدہ سے ایک کتابی صورت میں بھی۔ نظم کا تعارف یا نظم کے فنی محاسن کیا ہیں، یہ ایک نظر دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 125 سے ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے۔ تھوڑا سا حوالہ یہاں پہلے نظم کا دیکھیں گے۔ مذکورہ نظم میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا حصہ ہے، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ کو عنوان دیا گیا ہے نا، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغواں ہونا، یہ نظم کا عنوان نہیں ہے، نظم کا عنوان سحر البیان ہے۔ یہ اس نظم کے درمیان سے وہ حصہ لیا گیا ہے جس میں شہزادہ اپنے محل کی چھت پر سوتا ہے، اور ایک پری کا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے تو وہ اس پر کس طرح دل سے فریفتہ ہوتی ہے اور اسے وہاں سے سوتے میں اٹھا کر لے جاتی ہے۔ صرف وہ واقعہ، اس حصے کی منظر نگاری یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ مذکورہ نظم میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا ایک حصہ ہے۔ اس نظم میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان ہوئی ہے۔
یہ مثنوی ایک داستان پر مبنی ہے جس میں مافوق الفطرت عناصر، اب یہ مافوق الفطرت عناصر کیا ہیں؟ وہ عناصر جن کا حقیقی دنیا سے تعلق نہیں ہوتا، فینٹیسی میں رہنے والی چیزیں، ٹھیک ہے؟ جادوئی دنیا کی باتیں جب ہم کرتے ہیں، جیسے کوہ کاف، پرستان، دیو، جنات، پریاں، دیوزادے، پریزاد، شہزادیاں، شہزادے، بادشاہ، ملکہ، وزیر، وزیرزادے، ان سب کا تعلق کہیں اگر ہم ذکر کریں، اور واقعی یہ حقیقت ہے، ابھی شاید پڑھتے پڑھتے بھی آپ کے ذہن میں چھوٹا سا ایک امیج بن رہا ہو کہ ہم کسی داستانی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ان چیزوں کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہماری دنیا سے ان کا کوئی ایسا جوڑ نہیں ہوتا، کوئی ایسا ملاپ نہیں ہوتا، لیکن انسان کے خوابوں کی دنیا سے یا اس کے لاشعور میں کہیں یہ کہانیاں پنپ رہی ہوتی ہیں، پل رہی ہوتی ہیں۔ دراصل یہ مافوق الفطرت وہ عناصر ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی سے اپنی داستان یا اپنی کہانی میں کہیں پر بھی فکس کر لیتے ہیں۔ انہیں فٹ کرتے ہوئے ہم ان سے اپنی مرضی اور اپنی چاہ کے مطابق جو خواہشات یا جو کام چاہتے ہیں، جب ان کے ذریعے وہ پورے ہوتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں یہی چیز ایک لطف یا سکون مہیا کرتی ہے۔ میرے نزدیک داستان بالکل ایسے ایک ضرور ایک فرضی کہانی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو داستانی دنیا ہے، یہ جو داستانیں ہیں، یہ جو خیالی تخیلات پر مبنی اس قسم کی کہانیاں ہیں یا وہ کردار جن کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر اس دنیا میں چلا جائے تو اس حقیقی دنیا کے غم تکلیفیں بھی کسی قدر کم ہو جاتے ہیں۔ پرستان و کوہ کاف، پری و دیو کے ذکر نے یہ نظم الف لیلا کی داستان بنا دی ہے۔ سلاست و روانی، منظر نگاری، کردار نگاری، جزیات نگاری، واقعہ نگاری، مکالمہ نگاری نظم کے انداز بیاں میں نمایاں ہے۔ مبالغہ آرائی پر مبنی، مبالغہ آرائی، ایگزیجریٹ کرنا، بات بڑھا کر پیش کرنا، یہ ایک صنعت بھی ہے، علم بدیع کا حصہ بھی ہے، اور آپ کے اس لیکچر کے ساتھ علم بدیع کی کچھ صنعتوں کی بھی میں نے وضاحت کی ہے، وہ بھی ایک دفعہ PDF میں دیکھ کے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ داستان حقیقی رنگ سے سجی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میر حسن نے الفاظ کا چناؤ اس قدر مہارت سے کیا کہ واقعاتی بیان میں جان پڑ گئی۔ یہ نظم خیالات و تصورات کی دنیا کی بہترین تخلیق ہے۔ میں نے اس نظم کا ایک مختصر سا جائزہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک مختصر الفاظ میں کچھ بنیادی نکات کی صورت میں ایک خلاصہ سا سلائیڈ نمبر 6 اور 7 پر دیا ہے۔ میں یہاں اسے پڑھوں گی نہیں، دہراؤں گی نہیں، کیونکہ یہ کافی وقت لے لے گا۔ آپ یہ لیکچر ختم ہونے کے بعد یہ دونوں سلائیڈ نمبر 6 اور 7 پر مثنوی سحر البیان کا ایک مختصر سا تعارف یا خلاصہ موجود ہے۔ پوری کہانی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، آپ اسے غور سے پڑھ لیجئے گا۔ آسان اردو ہے، اس لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی نظم کی طرف، اور اب ہم آئیں گے صفحہ نمبر 125 پر۔ میں نے نظم کے کچھ حصے بنا دیے ہیں، کیونکہ اگر ہم شعر با شعر آگے بڑھیں گے تو نظم کافی طویل ہو جائے گی۔ میں نے نظم کے وہ اشعار جو آپس میں منسلک یا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یوں کرتے ہوئے پوری نظم کے 27 اشعار 9 حصوں پر مشتمل ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس سامنے یہاں اسکرین پر اشعار کا نمبر اور ان کا مختصر حوالہ آئے گا، اور انہی اشعار کے معنی اور اس کے ساتھ سامنے ان کا مفہوم اور اس کے خاص فنی محاسن بھی ساتھ ساتھ میں دیتی جاؤں گی۔ جی، میر حسن کی مثنوی کا حصہ شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ شہزادے کا نام تھا بدر منیر، اور جس پری کے ہاتھوں شہزادہ اغوا ہوا اس کا نام تھا ماہ رخ پری۔ اور پوری مثنوی میں شہزادے اور شہزادی کا جو عشق پروان چڑھا، اس شہزادی کا نام تھا شہزادی بدر منیر۔ یہ کرداروں کے نام مثنوی کے خلاصے میں موجود ہے، ایک دفعہ غور سے دیکھ لیجئے گا۔ آغاز کرتی ہوں میں۔ سب سے پہلے میں نے شعر نمبر 1، 2 اور 3 اکٹھے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کزارا شب تھی یہاں سے لے کر دریا تھا ماہتاب کا۔ میرے ساتھ ساتھ ایک نظر کتاب دیکھیے گا۔ کزارا
وہ شب تھی شب چار داہ، پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماہ، قضا را اچانک اتفاق سے، بدقسمتی سے، بد نصیبی سے، چار داہ، چار داہ کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو۔ جب چاند کی 14 تاریخ ہو جائے تو چاند مکمل ہو کر زیادہ روشنی دے کر پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے، اشارہ اس چمک کی طرف کیا گیا ہے۔ جلوہ نظارہ یا منظر، جھلک، ماہ شارٹ فارم میں یوز کیا گیا ہے۔ ماہ کا مطلب ہے چاند، آپ کہتے ہیں نا مہر و ماہ، مہر سورج، ماہ چاند۔ نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، سرور لطف، مزہ، خوشی، سکون، راحت۔ عجب عالم نور کا تھا ظہور، عجب حیران کن، عجیب و غریب۔ عالم نور، عالم نور روشنی کی دنیا، عالم نور روشنی کی دنیا، ظہور ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ عجب لطف تھا سیر ماہتاب کا، عجب لطف تھا، ایک عجیب حیران کن منظر تھا۔ سیر ماہتاب، چاند کی سیر کا، ماہتاب بھی چاند کو کہتے ہیں۔ کہے تو کہے تو کہ دریا تھا ماہتاب کا، یعنی یوں لگتا تھا کہ جیسے دریا چاند کی چاندنی میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہو، یعنی چاند کی چاندنی کسی دریا کے بہتے ہوئے پانی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ان 3 اشعار کے معنی آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں، سادہ لفظوں میں اس کا مفہوم دیکھیں گے، ساتھ ساتھ وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، منظر کشی کی بہترین مثالیں یہاں موجود ہیں۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، رات پر نور تھی اور یہ منظر شہزادے کو بہت مسرور کر رہا تھا۔ چاند اور چاندنی کا یہ نظارہ آنکھوں کو سکون دے رہا تھا۔ یہ سفید چمکتی چاندنی بھی دریا کے شفاف بہتے ہوئے پانی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اب ذرا غور کیجیے گا ان 3 اشعار پہ۔ شاعر نے یہاں اس پورے پورشن میں، اس حصے میں شہزادہ بے نظیر کے ساتھ وہ رات بیان کی ہے، اس رات کا منظر بیان کیا ہے جب شہزادے نے اپنے والد سے کھلی فضا میں سونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اب ہوا کیا تھا، تھوڑا سا دھیان دیجیے گا اس پر۔ ایک بادشاہ ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ شاہی نجومیوں کو بلا کر جب ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، تو وہ نجومی اسے اپنی پیشن گوئی کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ تمہیں خدا بیٹا دے گا، لیکن تمہارے لیے یہ بڑی مشکل ہوگی کہ جب تک تمہارا وہ بیٹا 12 سال کا پورا نہیں ہو جاتا، 12 برس کا نہیں ہو جاتا، اس پر کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ یعنی 12 سال تک تم نے اپنے بیٹے کی مکمل نگرانی کرنی ہے، اس کو ادھر ادھر کہیں آزاد نہیں چھوڑنا، ورنہ 12 سال پورے ہونے سے پہلے کوئی لمحہ ایسا ہوگا کہ شہزادہ تم سے چھین لیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی یہاں تک بات آپ کو؟ اگلا سلسلہ اب کیا تھا کہ نجومیوں نے جو تاریخ حساب کتاب سے بتائی، بادشاہ کے ذہن سے وہ تاریخ نکل گئی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا، جس رات کا یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شہزادہ 12 برس کی حد سے 1-2 دن یا کچھ دن اوپر گزار چکا ہے، اس لیے 12 برس کی حد یا وہ پابندی ختم ہو چکی ہے۔ اب شہزادے کو تھوڑی سی آزادی دے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس کی غلطی تھی۔ یہ جس رات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ 12 سال پورے ہونے کی آخری رات تھی، یعنی بادشاہ کی گنتی سے وہ ایک رات کسی طرح سے محو ہو گئی، اس کے ذہن میں نہیں رہا، اس کا حساب غلط ہو گیا، اس لیے وہ اس غلط فہمی کی بنیاد پر، غلط فیصلے کی بنیاد پر شہزادے کو کھو بیٹھا۔ یہ اس کہانی کا، یہ جو پورشن آپ کو دیا گیا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو شروع کے 3 اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، شاعر اس میں رات کے اس لمحے کی منظر کشی کر رہا ہے کہ شہزادے کے دل میں کیا آئی اور کیوں آئی۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ہر طرف نور ہی نور، روشنی ہی روشنی تھی۔ شہزادہ چونکہ محل کے ایک خاص احاطے میں تھا، ایک خاص حصے میں اس کی پرورش ہو رہی تھی، اس لیے اس نے محل سے باہر کی رنگ رلیاں
یا محل سے باہر کی رونق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یوں چاند کا چمکنا، کھلی فضا میں آنا، وہ محل کی چھت پر تھا۔ یوں چاند کا چمکنا، کھلی فضا میں آ جانا اس کے لیے بڑی حیران کن اور عجیب سی بات تھی۔ یہ سارا منظر اس کی آنکھوں کو بہت سکون یا بہت راحت دے رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ اس خواہش کا اظہار کرے کہ آج رات وہ کھلی فضا میں آسمان تلے اپنے محل کی چھت پر سوئے گا۔ بادشاہ نے اسے کبھی اس طریقے سے اکیلا نہیں چھوڑا، خاص طور پر رات کے وقت کئی پاسبان اس کے مقرر تھے، لیکن جب بادشاہ کو اس بات کا مغالطہ ہوا کہ 12 برس اس کے گزر چکے ہیں، اس لیے اب اسے تھوڑی سی آزادی دینے میں کوئی حرج نہیں، تو وہ فیصلہ شہزادے کے حق میں کر بیٹھا۔ چونکہ شہزادہ ایک اکیلا اکلوتا تھا، بہت لاڈلا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار نہ کیا اور پاسبانوں کے ساتھ، دربانوں کے ساتھ، چوکیداروں یا محافظوں کے ساتھ اسے رات چھت پر سونے کی اجازت دے دی۔ اس رات کا منظر شروع میں شاعر بیان کر رہا ہے۔ ایک 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس چاند کی چمک نے رات کا اندھیرا کاٹ کر، رات کا اندھیرا ختم کر کے ارد گرد پر نور کر دیا تھا۔ چاندنی کا اور رات کی ٹھنڈک کا یہ نظارہ ہر ایک کو سکون دے رہا تھا۔ سب سے زیادہ شہزادے کا دل اس چیز میں مسرور ہو رہا تھا۔ اسے یہ سفید چمکتی ہوئی چاندنی کسی دریا کے بہتے ہوئے سفید صاف شفاف پانی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ہو گیا کلیئر؟ نظم کے ان 3 اشعار میں مختلف مرکبات اور تراکیب استعمال ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ دریا کے بہتے ہوئے شفاف پانی سے جو مثال دے کر چاندنی بیان کی گئی ہے، یہاں تشبیہ کا عنصر موجود ہے۔ گویا ثابت کیا ہوا کہ ان 3 اشعار میں فنی محاسن کے طور پر مرکبات، تراکیب کے ساتھ ساتھ تشبیہ کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ اب شعر نمبر 4، 5 اور 6 یہ ایک ساتھ اکٹھے ہیں، ان کا تسلسل آپس میں برقرار ہے۔ ہوا شاہزادے کا دل بے قرار، بے چین، بے تاب ہو جانا۔ یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار، یہ دیکھی جب اس نے دیکھی وہاں اس جگہ پر چاندنی کی بہار، ہر طرف چاند کی پھیلی ہوئی روشنی۔ کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ، کچھ آئی، کچھ جو اس کے دل میں ہوا۔ ماہ سے مراد یہاں پر شہزادے کی اپنی ذات ہے، اور یہاں جو ماہ استعمال کیا گیا ہے شعر نمبر 5 میں، یہ ماہ استعارہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ استعارہ کی ڈیفینیشن مثال کے ساتھ حصہ نعت کی مشق میں موجود ہے۔ تشبیہ و استعارہ، استعارہ مثال دینے کے لیے ادھار لی جانے والی، مستعار لی جانے والی خوبی یا خامی، ٹھیک ہے؟ یہاں ماہ شہزادے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ شہزادے کا اپنا نام یا حوالہ ڈائریکٹ موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، چھپی ہوئی بات ہے، اس لیے یہاں استعارہ کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے۔ جی میں ترنگ آنا، جی میں ترنگ آنا، دل میں خوشی کی ایک لہر اٹھنا، دل میں ایک امنگ پیدا ہو جانا۔ کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ، اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات محل کے چھت پر، کوٹھے پہ، چھت پر، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کھلے آسمان تلے، کھلے آسمان کے نیچے، بغیر کسی رکاوٹ کے، کھلی جگہ پر اس نے یہ کہا کہ کھلی جگہ پر آج میرا بستر یا میرا پلنگ بچھنا چاہیے۔ کہا شاہ نے، شاہ بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ ایبریویشنز یوز کرتے ہیں نا ڈیفرنٹ جگہ پر انگلش میں، آپ یہاں پر اسے بادشاہ کی ایبریویشن کہہ سکتے ہیں۔ آپ اسے مخفف، اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مخفف، یہ بادشاہ کا مخفف ہے، مختصر صورت اس کی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ شاہ نے، بادشاہ نے کہا، شاہ نے اب تو گئے دن نکل، گئے دن نکل، اشارہ کیا گیا ہے اس کے 12 سال کی شماریات پر یا کاؤنٹنگ پر۔ اشارہ شہزادے کی عمر کی طرف ہے، 12 سال کی پابندی تھی۔ بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شہزادہ 12 سال کا پورا ہو چکا ہے،
ایک دو دن اوپر گزر چکے ہیں یا کچھ دن اوپر گزر چکے ہیں، لیکن قریب قریب شہزادہ 12 سال کا پورا ہو چکا ہے، جو کہ بادشاہ کی غلط سوچ تھی۔ کاؤنٹنگ میں اس سے دن اوپر نیچے ہو گئے۔ اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل؟ اگر یوں ہے مرضی، اگر شہزادے نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے تو کیا ہے خلل؟ تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی بادشاہ یہاں اپنے دل کی تسلی کرتے ہوئے خود کو سمجھا رہا ہے یا اپنے بیٹے کی خواہش رد نہیں کر سکتا، اور جب اسے دل میں اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی کے مشکل ترین دن، وہ 12 سال گزر چکے ہیں، وہ 12 برس کا ہو چکا ہے، تو اب نجومیوں کی پیشن گوئی کے مطابق 12 سال کے بعد اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اگر میرے بیٹے نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے تو آج اس کی خواہش قبول کر لینی چاہیے۔ سادہ لفظوں میں ہم مفہوم دیکھیں گے یہاں پر۔ چاندنی رات کا یہ دلکش نظارہ شہزادے کو بے چین کر گیا تھا، اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ آج رات کھلے آسمان تلے سونے کے لیے بستر بچھائے۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ اب تو مشکل دن یا احتیاط کے دن گزر گئے، اس لیے شہزادے کی خواہش پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں شہزادے کر لیجئے، شہزادی غلطی سے ٹائپنگ میں آ گیا ہے۔ ان 3 اشعار کی خصوصیت کیا ہے کہ یہاں مرکبات اور تراکیب استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ استعارہ کا استعمال بھی کیا گیا ہے، اور یہ میں نے بیچ میں پڑھتے ہوئے آپ کو وضاحت دی ہے۔ اگلے اشعار کی طرف پڑھتے ہیں۔ اگلے اسٹیپ پر 2 اشعار میں نے اکٹھے کیے ہیں، شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8۔ میرے ساتھ دیکھیے گا۔ قضا راہ وہ دن تھا اسی سال کا، بدقسمتی سے قضا راہ بدقسمتی سے۔ وہ دن تھا، وہ دن جس دن شہزادے نے خواہش کا اظہار کیا، اگرچہ وہ رات تھی، یہاں اشارتاً بات کر کے کہا جا رہا ہے وہ دن تھا اسی سال کا۔ وہ دن تھا یا وہ لمحہ تھا اسی سال کا؟ کس سال کا؟ جس سال شہزادہ 12 برس کا پورا ہو رہا تھا، یعنی اس کے 11واں سال مکمل ہونے کی 12واں سال مکمل ہونے کی وہ آخری رات تھی۔ غلط وہم کہتے ہیں گمان یا شک، غلط فہمی کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ غلط وہم ماضی میں تھا حال کا۔ ماضی اور حال ایک دوسرے کے اپوزٹ، ماضی گزرا ہوا زمانہ اور حال موجودہ وقت۔ اشارہ کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ بادشاہ نے گزرے ہوئے دنوں کا جو شمار کیا تھا، گزرے ہوئے دن، ماضی کے جو دن کاؤنٹ کیے تھے، وہ جس حال میں یعنی جس دن میں آ کر کاؤنٹنگ کر کے اپنی پوری کر رہا تھا، اس میں بادشاہ کی گنتی میں 1 دن زیادہ تھا۔ اصل حقیقت کیا تھی کہ شہزادے کے 12 سال پورے ہونے میں 1 رات یا 1 دن کا وقفہ تھا، جبکہ بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مشکل دن بھی گزر چکا ہے۔ سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم، سخن بات، قول، مولوی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے میں یہاں پر بات کروں تو ایک تعلیم یافتہ، راہ راست پہ لگانے والے انسان، دین سے تعلق رکھنے والے بندے کی بات، لیکن یہاں تلمیح کا استعمال ہوا ہے، مولانا روم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مولانا رومی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مولانا رومی عربی اور فارسی کے حوالے سے بے مثل شاعر، مفکر، اردو ادب میں بے مثال شاعر اور مفکر کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ عربی اور فارسی زبان سے ان کا تعلق تھا۔ بے شمار مثنویات ان کے نام سے منسوب ہیں، انہوں نے تحریر کی ہیں۔ انتہائی عالم، فاضل، بزرگ تھے۔ مولوی سے اشارہ ہے تلمیح کے عنصر میں مولانا رومی کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ اس شعر کا جو اگلا مصرع ہے یہ ان کی مثنوی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی وضاحت آپ کے نوٹس میں موجود ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں بھی دے رہی ہوں، اس کے علاوہ تشریح میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ قدیم، پرانا، کہ آگے قضا کے، قضا سے مراد یہاں ہے موت،
یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں بڑی مصیبت، کہ آگے قضا کے، موت کے سامنے، کسی بڑی مصیبت کے سامنے، کسی آئی ہوئی مصیبت کے سامنے ہو احمق حکیم، احمق بے وقوف، حکیم حکمت جاننے والا، احمق حکیم بے وقوف طبیب علاج کرنے والے سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ مولانا رومی کی ایک مثنوی ہے اور پورا نام ہے ان کا مولانا جلال الدین رومی۔ ان کی ایک مثنوی ہے فارسی زبان میں، جس کا شعر کچھ اس طرح سے ہے: چوں قضا آیت طبیب ابلا شد، واں دوا در نفع ہم گرا شد۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب قضا آتی ہے تو ایک طبیب یا ایک حکیم بالکل بے وقوف پڑ جاتا ہے، اس کا علم کام نہیں کرتا، یعنی موت کے سامنے کوئی علاج نہیں چل سکتا، وہ دوا نفع پہنچانے میں بے راہ ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے، یعنی موت برحق ہے۔ جب موت آئے گی تو دنیا کا کوئی علاج اس کے لیے شفا نہیں بنے گا۔ یہاں اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں اشارتاً بات کی گئی ہے، مولانا رومی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا اور وہ اپنی بات میں درست تھے کہ جب اچانک مصیبت، موت یا تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی دوا اس کے لیے علاج کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ یہاں اشارہ اسی طرف کیا گیا ہے۔ بادشاہ کی سوچ تھی کہ شہزادے کی عمر 12 برس پوری ہو چکی ہے، اس لیے اب کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ بدقسمتی سے یہ اس سال کی آخری رات تھی، بادشاہ نے یہاں غلط فیصلہ کر دیا اور شہزادے پر یہ مصیبت آ پڑی۔ ان دو اشعار میں تراکیب، صنعت تضاد اور حسن تلمیح کا استعمال ہے۔ صنعت تضاد کیا ہے یہ بھی میں آپ کو نعت کی ایکسرسائز میں ڈاکومنٹس میں دے چکی ہوں۔ کسی شعر یا مصرے میں متضاد معنی رکھنے والے جب دو الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہاں صنعت تضاد کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تعریف پڑھ لیجئے گا، میں دوبارہ واضح بھی میں نے آپ کو کر دی ہے۔ جب کسی مصرے یا شعر میں دو مخالف معنی یا متضاد معنی رکھنے والے الفاظ استعمال کیے جائیں تو علم بدیع کی روح سے وہاں پر صنعت تضاد کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ماضی اور حال دو مختلف معنی رکھنے والے الفاظ بیک وقت استعمال کیے گئے ہیں۔ صنعت تلمیح کہاں استعمال ہوئی ہے؟ مولانا رومی کے حوالے سے استعمال ہوئی ہے کہ اس شعر نمبر 8 کا دوسرا مصرع ان کی مثنوی کا ایک حصہ ہے، ان کی مثنوی کا ایک قول ہے، ایک سخن ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کے PDF ڈاکومنٹ میں اس لیکچر کے ساتھ موجود ہے۔ تلمیح مرکب الفاظ کا مجموعہ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دو الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی تاریخی یا اسلامی واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہو اسے مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے، وہ مرکب لفظ تلمیح کہلاتا ہے۔ علم بدیع میں تلمیح کا استعمال صنعت تلمیح کا استعمال کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے میں اگزامپل کے طور پر میں آپ کو کہوں، ید بیضا، واقعہ کربلا، 9 محرم الحرام، ابن مریم، لہن داؤدی، صادق اور امین، کوہ صفا، آتش نمرود یا بے شمار اور اسی طرح کی تلمیحات ہیں۔ اور یہاں ایسا مرکب لفظ، ٹھیک ہے، آپ سمجھنے کے لیے اسے یوں کر لیں، ایسا مرکب لفظ جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو اور وہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہو، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ یعنی مختصر ترین صورت میں کسی واقعے کا احوال بیان کر دینا۔ مختلف شاعر یا مختلف نثر نگار تلمیح کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جب انہیں اپنی بات کی زیادہ وضاحت دینی ہو یا اپنی بات مختصر انداز میں بیان کرنی ہو۔ علم بدیع کا آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کی تو خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ کلام سجا سنوار کے پیش کرتا ہے۔ وضاحت کے لیے علم بدیع اور علم بیان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں صنعت تلمیح کا استعمال کیا جاتا ہے جب بات کی وضاحت درکار ہو یا پھر بات مختصر اور جامع انداز میں بیان کرنا ضروری ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔
شعر نمبر 9، 10 اور 11 یہاں 3 اشعار اکٹھے ہوں گے۔ وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ، جڑاؤ پلنگ، وہ پلنگ جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہوں، قیمتی پتھر زر و جواہر جس میں جڑے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے بادشاہ کا بیٹا تھا، اوپر سے اکلوتا تھا، پھر لاڈلا تھا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خصوصیت کیا تھی کہ بے انتہا حسین و جمیل تھا، بہت خوبصورت تھا۔ ظاہر ہے داستانی کہانی ہے، شہزادے تو خوبصورت ہوں گے ہی، ہم شہزادے کے ساتھ خوبصورتی ہی تو جا کے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، شہزادہ، شہزادی، محل، پرستان، پری، ہم ان کے ساتھ خوبصورتیاں ہی تو ساری جوڑتے ہیں۔ تو پھر ایک تو شہزادے کا اپنا حسن، اکلوتی اولاد ہونا، ناز و نام میں پلنا، عیش و عشرت کی زندگی، یہ ساری باتیں اگر سامنے رکھیں تو شہزادے کا حسن تو خود بخود 4 چاند لگا کر سامنے آ رہا ہے نا۔ تو جڑاؤ پلنگ، وہ پلنگ جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہوں، جواہرات کے ساتھ ساتھ آپ قیمتی پتھر کہہ سکتے ہیں، زر و جواہر کہہ سکتے ہیں جڑے ہوئے ہوں، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیمتی پلنگ، یعنی پلنگ کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ تھی۔ کہ سیمی تنوں کو ہو جس پر امنگ، سیمی صاف شفاف سفید رنگ، چاند کی طرح سفید۔ تنوں لفظ تن سے نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جسم یا بدن، یہاں مراد ہے کہ خوبصورت جسم، خوبصورت بدن۔ امنگ خواہش، جوش یا ولولہ۔ کھنچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کھنچی چادر، چادر کا کھنچا ہونا، اس پہ چادر پڑی ہونا۔ شبنم، شبنم ایک طرح کا باریک اور ملائم سفید کپڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی اپنی ایک چمک دمک، ایک اس کی اپنی تاثیر، اپنی روشنی ہوتی ہے۔ کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، یہاں پر دوبارہ ایک تلمیح کوہ صفا کے حوالے سے، ایکچولی صفا کا نام یہاں پر لیا گیا ہے پاکی، ستھرائی، پاکیزگی یا مقدس ہونے کے حوالے سے۔ کہ ہو چاندنی یعنی چاندنی کی طرح سفید اور شفاف، جس صفا کی غلاف یعنی اس پلنگ پر جو چادر بچھی ہوئی تھی، ایگزیجریٹ کیا گیا ہے، مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا جہاں جہاں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا، یہ علم بیان کے حصے استعمال ہوں، وہاں صنعت مبالغہ لازمی ہوتا ہے۔ کیوں؟ مبالغہ ایسی بات ہوتی ہے جو بڑھا چڑھا کر زیادتی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، غیر حقیقی بات ہوتی ہے، اس پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ یہاں پر بھی بات طول دے کر بیان کی گئی ہے۔ کھنچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف، کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف، یعنی یوں لگتا تھا کہ پلنگ پر بچھی ہوئی وہ شبنم کی چادر، یوں لگتا تھا جیسے کوہ صفا کا وہ بلند و بالا مقام ہے جو پاکی، صفائی اور اپنے مقدس ہونے کے حوالے سے چمک رہا ہے، روشن ہے، پاک، صاف ہے۔ دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم، دھرے اس پہ رکھے ہوئے تھے، اس پہ سجے ہوئے تھے، نرم نرم، ملائم، سافٹ کہہ سکتے ہیں۔ کہ مخمل، مخمل ایک طرح کا نرم ملائم کپڑا ہے، یہ ریشمی کپڑے کی، سلک کپڑے کی ایک قسم ہے جس کے دیکھے سے شرم، یعنی اس کے سامنے مخمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان تینوں اشعار میں اس پلنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو شہزادے کے سونے کے لیے چھت پر لگایا گیا، اس پلنگ کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، اور منظر کشی ہے، یہاں پر الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ارد گرد کے ماحول کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تینوں اشعار پڑھے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے تو جس انداز میں ہم معنی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، کہیں ذہن میں، کہیں تصور میں ایک عجیب قسم کا خوبصورت سا شاہی پلنگ ضرور آ رہا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، مفہوم دیکھیں گے ہم شعر کا۔ شہزادے کا قیمتی و خوبصورت پلنگ دیکھ کر ہر ایک خوش بدن کو اس پر سونے کی خواہش ہوتی تھی، یعنی پلنگ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ میرے تیرے جیسے لوگوں کا بھی دل کرتا تھا کہ کاش انہیں اس پلنگ پر سونا نصیب ہو جائے۔ اس پلنگ پر بچھی صاف شفاف شبنم کی چادر نے اسے یوں ڈھکا ہوا تھا جیسے کوہ صفا پر چاندنی پھیلی ہو۔ پلنگ پر رکھے ہوئے آرام دہ تکیے مخمل سے بھی کہیں زیادہ نرم و ملائم تھے۔ یہاں صرف اس بیڈ یا اس پلنگ کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ مرکبات کا استعمال ہے، تراکیب ہیں، اور اگلی خصوصیت اس میں
صنعت تلمی کا استعمال کوہ صفا کا حوالہ دے کر بیان کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 3 اشعار پھر اکٹھے ہوں گے یہاں پر، شعر نمبر 12، 13 اور 14۔ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، جب شہزادہ کبھی سونا چاہتا تھا، نیند کے قریب ہوتا تھا تو رخسار رکھ کر اس پہ سوتا تھا وہ۔ رخسار چہرے کا حصہ، گال کو کہتے ہیں، چیکس کو کہتے ہیں، یعنی کبھی شہزادے کو اگر سونا پڑتا تھا تو وہ اس پلنگ پر، اس بیڈ پر منہ رکھ کر، چہرہ رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ سونے کی ایک نوعیت بیان کی جا رہی ہے۔ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماند، ماند کم پڑ جانا، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند۔ مکھڑا مکھڑا اس کا چہرہ، اس کی صورت، اس کی شکل۔ مقصد یہاں پر کہنے کا کیا ہے؟ شہزادے کا حسن اپنی جگہ پر، قیمتی جڑاؤ پلنگ کا حسن اور خوبصورتی اپنی جگہ پر۔ یہ دونوں چیزیں جب ایک جگہ پر ہوتی تھیں تو دونوں میں سے کسی کا حسن، کسی کی خوبصورتی بھی کم نہیں پڑتی تھی، دونوں ایک جگہ پر آ کھڑی ہوتی تھیں۔ وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، آن سے شان سے، رہا پاسباں اس کا بدر منیر۔ بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت اگزامپل دی ہوئی ہے۔ بدر منیر، اس کہانی کی شہزادی کا نام بدر منیر ہے، یہاں یہ شہزادی کا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاسباں حفاظت کرنے والا، بدر کہتے ہیں پوری رات کا چاند، 14ویں کا چاند، ٹھیک ہے۔ منیر پر نور، منور کر دینے والا۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت مثال دے کر اس نے کہا، بہترین شعر ہے یہ، دیکھیں وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، یعنی بڑی شان سے بے نظیر جب اس پلنگ پر اپنا چہرہ رکھ کر سویا، رہا پاسباں تو پھر اس کی حفاظت میں یوں لگتا تھا جیسے چاند نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہو۔ یعنی اب ذرا غور کیجئے گا، مزید آگے یہ 3 اشعار کا مقصد کیا ہے یا کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اول تو شاعر نے شروع سے یہاں تک، جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، رات میں 14ویں کے چاند کی چمک دمک بیان کی، اس پر شہزادے کا عیش و عشرت یا ٹھاٹھ باٹ بیان کیے، اس کی ہر خواہش کی تکمیل بیان کی، اس کے پلنگ کا اتنا خوبصورت ہونا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آسمان پر چاند محل کی یہ چھت کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ نمبر 1، شہزادے کی خوبصورتی کہ وہ اپنی چمک دمک رکھتی تھی، ٹھیک ہے، شہزادے کی خوبصورتی اپنی چمک دمک رکھتی تھی۔ پھر وہ پلنگ جو جڑاؤ پلنگ تھا، جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اس جواہرات کی چمک، قیمتی پتھروں کی چمک، یہ بھی چاند کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، آنکھیں چاند کی حیران تھیں یہ سب کچھ دیکھ کر۔ پلنگ پر شہزادے کا سو جانا، چاند تو یہ حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مبالغہ آرائی ہے، انتہا ہے، ایگزیجریٹ کیا گیا ہے بات کو، لیکن آپ ذرا تینوں اشعار میں دیکھیے کہیں پر بھی غیر حقیقی چیز کا یا بے تکی مثال کا گمان نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر یہ کہہ لیجئے آپ کے صنعت حسن تعلیل کا استعمال بھی ہے، ایک شاعرانہ علت، ایک شاعرانہ وجہ کا بیان بھی یہاں پر موجود ہے۔ یعنی چاند حیران تھا شہزادے کی خوبصورتی اور حسن و جمال دیکھ کر اور اس پہ پلنگ دیکھ کر، اور جب یہ دونوں حسن ایک جگہ اکٹھے ہوئے، دونوں خوبصورتیاں ایک جگہ اکٹھی ہوئیں تو چاند اس ماحول یا اس نظارے پر مر مٹا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ چاند شہزادے کو اپنی حفاظت میں لے چکا ہے، چاندنی جو ہے وہ شہزادے کی رکھوالی کر رہی ہے۔ جب شہزادہ ان نرم ملائم تکیوں پر اپنے گال رکھ کر سو گیا تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس پلنگ کی خوبصورتی اور شہزادے کا حسن یک جان ہو کر 14ویں رات کا حسن بھی دوبالا کر رہے ہیں، یوں جیسے چاند خود شہزادے کی حفاظت کرنے لگا ہے۔ مرکبات کا استعمال ہے، تراکیب ہیں، استعارہ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، اور صنعت مبالغہ کا حوالہ بھی موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شعر نمبر 15، 16 اور 17 ایک جگہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماں، شہزادے کے سونے پہ چاند عاشق ہو گیا۔ عاشق ہونا، فدا ہو جانا، محبت کی انتہا ہو جانا، محبت میں کسی پہ مر مٹنا۔ ماہ چاند،
لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ، چاند نظر بھر کر شہزادے کو دیکھنے لگا۔ وہ ماہ اس کے کوٹھے کا ہالا ہوا۔ ماہ چاند جو اسے دیکھ رہا تھا، اس کے کوٹھے کا، اس کے محل کی چھت کا ہالا، جی ہالا، چاند کے گرد روشنی کا ایک مکمل دائرہ۔ اگر آپ نے کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہو چاند کی 14 تاریخ پر، ویسے بھی اگر چاند آدھا ہے، کم ہے، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے چاند کے گرد دیکھا ہوگا کہ روشنی کا ایک سایہ سا پڑتا ہے، ایک الگ ریفلیکشن سا اس کا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب چاند اپنی جگہ پر مکمل ہے، لیکن اس کے ارد گرد روشنی کٹ کر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جو روشنی اس کے گرد گول دائرے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جو اس کے باہر کی ایک آؤٹ لائن بنی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہالا۔ چاند کے گرد روشنی کا ایک مکمل دائرہ، یعنی چاند بذات خود اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اسی کی روشنی سے باہر اس کے سائے سے ایک ہالا سا، ایک ریفلیکٹیو لائٹ سی اس کے ارد گرد بن گئی ہے، اسے کہتے ہیں ہالا۔ وہ ماہ اس کے کوٹھے کا ہالا ہوا۔ ایک اور خوبصورت انداز یہاں پر بیان کا، منظر نگاری دیکھیے یہاں پر کتنے خوبصورت انداز میں کی گئی کہ یوں لگتا تھا کہ شہزادہ اپنے حسن و جمال کی آب و تاب میں چمک رہا ہے، پلنگ کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے، اس محل کی چھت پر اگر وہ چاندنی کا کوئی نظارہ دیکھتا تو یوں لگتا تھا کہ اس چاندنی نے چھت پر سوئے ہوئے چاند، یعنی شہزادے کو چاند کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، شہزادے کو تصور میں چاند کہا گیا ہے کہ وہ چاند ہے اور یہ چاندنی اس کا ہالا بن کر اس کے پورے محل کے کوٹھے کا چھت کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اسے اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے۔ غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، چاند کی روشنی، جڑاؤ پلنگ، شہزادے کا حسن و جمال، ہر چیز کا حسن وہاں پر دوبالا ہو گیا، اور بھی زیادہ ہوا، جسے آپ کہتے ہیں ڈبل ہو جانا، دگنا ہو جانا۔ وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، اب پھر محل تھا، ارد گرد پھولوں کی خوشبو بھی بہت زیادہ تھی، وہ خوشبو ایک اپنا تاثر دے رہی تھی۔ جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ۔ جوانی کی نیند کیسی نیند ہوتی ہے؟ بے فکری کی نیند ہوتی ہے، لاپرواہی کی نیند ہوتی ہے، گہری نیند ہوتی ہے۔ سونے کا ڈھنگ، سونے کا طریقہ، اور یہاں اشارہ کیا گیا ہے بے فکری کی نیند کی طرف۔ شہزادے کے حسن اور بے فکری سے سونے کے انداز نے چاند کو بھی اس کا عاشق و دیوانہ بنا ڈالا۔ یوں لگتا تھا جیسے چاند نے وہ مقام اپنی روشنی کی لپیٹ میں لے لیا ہے اور محل کی چھت کے گرد اس نے اپنی روشنی کا ایک ہالا سا بنا لیا ہے۔ تمام اطراف پھولوں کی خوشبو سے بھی مہک رہے تھے۔ خوبصورت اشعار ہیں، مرکبات، تراکیب، صنعت مبالغہ اور حسن تعلیل ہے۔ اب آپ ذہن میں لائیں گے کہ حسن تعلیل کیا ہے۔ تعلیل لفظ علت سے نکلا ہے۔ جب کوئی شاعر اپنے کلام میں غیر حقیقی بنیاد پر، مبالغہ آرائی پر بیس کرتے ہوئے کسی چیز کی، کسی واقعے کی، کسی انہونی بات کی کوئی وجہ بیان کرے اور وہ ایسی شاعرانہ وجہ ہو کہ وہ اس کے کلام سے الگ نہ لگے، تو اسے صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ صاف لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کلام میں کوئی شاعر یا کوئی نثر نگار ایسی مثال دے، ایسی وجہ بیان کرے کہ وہ وجہ اصل واقعے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی، منسلک یا اس سے وابستہ نظر آئے، اس پہ کسی غیر حقیقی چیز کا گمان نہ ہو، تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت بھی آپ کے پاس اس لیکچر کے ڈاکومنٹس میں موجود ہے۔ آگے بڑھیں گے، شعر نمبر 18 اور 19 اکٹھا کریں گے، یہ آپس میں ایک ساتھ ہیں۔ صفحہ نمبر 125 پر شعر نمبر 18 ہے اور صفحہ نمبر 126 پر شعر نمبر 19 ہے۔ جہاں تک کہ چوکی کے تھے بارادار، چوکی مورچہ، وہ مقام جہاں پر پاسبانی یا حفاظت کرنے والے چوکی دار کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے آپ کہتے ہیں چیک پوسٹ۔ وہ مقام جہاں پر حفاظت کرنے والے سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، اسے چوکی کہتے ہیں۔ باریدار، چوکی دار، حفاظت کرنے والے۔ ہوا جو چلی سو گئے ایک بار۔ اب ذرا ایک اور چیز یہاں پر دیکھیے، ہوا جو چلی، چاندنی رات، چاند کی خوبصورتی، جڑاؤ
پلنگ کی خوبصورتی، شہزادے کا حسن و جمال، محل کے اطراف پھیلی ہوئی خوشبو، اس میں تازہ مسحور کن ہوا کا چلنا، تو میرے خیال سے وہاں پر جسے نیند کبھی نہیں بھی آئی وہ بھی آرام سے سو جائے گا۔ یہاں اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ کیا چوکی کے باریدار، جو کوئی بھی وہاں پر تھا، ایک ایسی ہوا چلی، اس منظر نے ان پر ایک ایسا جادو کیا، ایسا سحر کیا کہ وہ سب کے سب سو گئے۔ غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، غرض یہاں تک کہ وہاں جتنے لوگ بھی تھے سب کے سب، وہاں سے مراد ہے وہاں اس لمحے اس نظارے کی بات کی جا رہی ہے۔ عالم خواب تھا، عالم خواب نیند کا عالم تھا، ان سب پر غنودگی طاری ہو گئی، نیند آ گئی ان سب کو، فقط جاگتا ایک ماہتاب تھا۔ کتنا خوبصورت مصرع یہاں پر شاعر نے استعمال کیا ہے، فقط صرف یا محض جاگتا نظر رکھے ہوئے تھا ایک ماہتاب۔ آلریڈی کہا گیا ہے کہ چاند نے اپنا حالہ شہزادے کی پاسبانی اور تحفظ کے لیے بنا ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، پچھلے اشعار میں یہ بات گزری ہے، اور یہاں پر کیا بات بیان کی گئی ہے، شاعر نے اس ماحول کی منظر کشی کیسے کی کہ اتنے سارے حسن و جمال کے ساتھ اس جگہ کا، اس مقام کا نظارہ ہی بدل گیا، یہاں تک کہ جو شہزادے کی پاسبانی پہ چوکیدار موجود تھے، باریدار موجود تھے، ان سب کو بھی ایسا نیند کا جھونکا آیا، اس ہوا کے چلنے سے وہ ایسے نیند کے جھونکے میں چلے گئے، ایسی غنودگی میں چلے گئے کہ سب پر ایک طرح کی گہری نیند سوار ہو گئی۔ وہ سب، مطلب کیا ہے یہاں کہنے کا، کہ وہ سب کے سب سو گئے، لیکن چاند یوں لگتا تھا جیسے جاگ کر شہزادے کی پاسبانی کر رہا ہے۔ اس خوشکن اور دل فریب منظر نے پہرہ داروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سحر زدہ منظر میں سب کے سب گہری نیند سو گئے۔ اگر کوئی جاگ رہا تھا تو وہ صرف چاند تھا کہ وہ شہزادے پر اپنی نگاہ لگائے ہوئے تھا۔ دونوں اشعار میں مرکبات کا استعمال ہے اور صنعت مبالغہ بھرپور انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے 4 اشعار آپس میں منسلک یا جڑے ہوئے ہیں۔ ان 4 اشعار کا بیک وقت ایک ساتھ حوالہ یہاں پر لیں گے ہم۔ شعر نمبر 20، 21، 22 اور 23، صفحہ نمبر 126 پر دیکھیے۔ قضا را بدقسمتی سے ہوا ایک پری کا گزر، بدقسمتی سے اس نظارے، اس ماحول پر، اس مقام پر سے ایک پری کا گزر ہوا، ایک پری وہاں سے گزر رہی تھی۔ پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، جب وہاں سوئے ہوئے شہزادے پر پری کی نظر پڑی، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، ہوئی حسن پر، شہزادے کی خوبصورتی پر جی سے نثار ہونا، دل سے قربان ہو جانا، فدا ہو جانا، محبت ہو جانا۔ وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار، اس نے اپنا تخت جس پر وہ اڑ رہی تھی، پری ہے نا، اڑتی بھی آئے گی، جس تخت پر وہ اڑتی بھی آ رہی تھی، اس نے یہ حسن و جمال دیکھ کر اپنا تخت ہوا سے نیچے زمین پر اتار دیا۔ جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، جب اس نے ارد گرد کا ماحول دیکھا تو وہ تمام نظارہ حیران کر دینے والا ایک منظر تھا اس کے لیے۔ منور ہے سارا زمین و آسماں، تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھا دیا اس نے، منور ہے، پرنور ہے، زمین و آسماں صنعت تضاد کا استعمال ہے، زمین آسمان ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، گویا اس شعر کے اندر صنعت تضاد کا استعمال بھی موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک عجیب طرح کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، یعنی یہ پورا مقام معمور ہے نور سے۔ ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، دونوں کے حسن سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ وہ پلنگ جس پر وہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، شہزادے کا اپنا حسن اور خوبصورتی، اور دوسری طرف آپ چاند لے لیں، ٹھیک ہے۔ جوت کا مطلب ہے روشنی یا اجالا، یعنی 2 حسن، 2 خوبصورتیاں جب ایک جگہ پر ملیں تو روشنی اور اجالے کا سما پیدا ہو گیا، کہ جیسے ہو 2 چشموں کی ایک سوت، ویسے سوت کہتے ہیں ایک ہی دھاگا، ایک ہی لہر، ایک ہی مقام، مرکزی نقطہ۔ یہاں مراد ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی وہ جگہ جہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے، زمین کی وہ جگہ خود بخود جہاں سے پانی باہر نکل آتا ہے۔ تو اس کا کہنا یہاں پر یہ تھا کہ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی، اسے یوں لگتا تھا جیسے یہ تمام کا تمام حسن ایک ہی جگہ سے پھوٹ رہا ہے۔
اچانک وہاں سے ایک پری کا گزر ہوا، شہزادے پر اس کی نگاہ پڑتے ہی وہ اس پر جی جان سے مر مٹی اور اپنا تخت ہوا سے زمین پر اتار لیا۔ زمین سے آسمان تک کی روشنی عجب منظر دکھا رہی تھی۔ شہزادے کے حسن اور چاندنی رات کی روشنی، یوں لگتا تھا جیسے نور پھوٹنے کا ایک ہی مقام ہو۔ مراد یہاں پر بے پناہ حسن ہے۔ مرکبات کا استعمال ہے، تراکیب ہے، صنعت مبالغہ ہے، صنعت تضاد ہے جو میں یہاں لکھ نہیں سکی، آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا، اور صنعت حسن تعلیل ہے۔ اب صنعت حسن تعلیل کیا ہے؟ یہ آپ کا شعر نمبر 23۔ ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک صوت۔ یہاں پر صنعت حسن تعلیل نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر شعر نمبر 24، 25، 26 اور 27 ایک جگہ اکٹھے ہیں۔ میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ، اب پری کی طرف اشارہ ہے۔ میں عشق، عشق کی شراب، عشق کا نزا، عشق کا نشہ، عشق کا مزہ، وہ لطف جو عشق بن کر اس پہ سوار تھا۔ سوجھنا، خیال آنا، دل میں ایک تصور پیدا ہونا۔ ترنگ سے ویسے مطلب ہے ایک نئی بات، یوں کہہ لیں کہ ایک نئی بات کا دل میں خیال آنا، لیکن یہاں مطلب ہے پری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب اس نے یہ حسن و جمال، یہ خوبصورت نظارہ دیکھا تو وہ عشق کے نشے میں مسحور ہو گئی، عشق کا نشہ اس پر چھا گیا اور اس کے دل میں ایک شرارت سی آئی، اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی، ایک خیال آیا کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ۔ اس کے لیے شہزادہ سویا ہوا، اس کے لیے وہ سویا ہوا شہزادہ کسی قیمتی انسان سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے حسن و جمال پہ قربان ہو چکی تھی، اپنا آپ نثار کر چکی تھی۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہاں سوتے میں ہی اس پلنگ سمیت شہزادے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ محبت کی آئی جو دل میں ہوا، دل میں ہوا آنا، دل میں ایک دم سے خیال پیدا ہو جانا، دل میں امنگ پیدا ہو جانا، یعنی اس کے دل میں محبت نے انگڑائی لی، محبت نے جوش مارا اور محبت کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ وہاں سے اسے لے اڑی دلربا۔ دلربا انتہائی خوبصورت، حسین ترین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے دل کی بات مانی اور پلنگ سمیت سوتے ہوئے شہزادے کو وہاں سے اڑا کر پرستان لے گئی۔ غرض لے گئی آن کی آن میں، آن کی آن میں، لمحہ بھر میں، ایک دم اچانک جلدی سے وہ شہزادے کو وہاں سے اڑا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اڑا کر وہ اس کو پرستان میں، وہ اسے پرستان میں اڑا کر لے گئی۔ یہاں تک 4-5 اشعار میں پری کا قصہ، اس کی دلی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اسی نظم کا آخری شعر جو یہاں پر دیا گیا ہے اس میں دنیا کی ایک حقیقت بیان کی گئی ہے۔ کبھی دل رہے خوش، کبھی سے مراد یہاں پر کسی وقت، خوش خوشی سے بھرپور، کبھی درد مند، کبھی درد و غم سے بھرا ہوا۔ خوش اور درد مند یہاں پر صنعت تضاد کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں، خوشی اور غمی کا تاثر موجود ہے۔ زمانے کی جب سے ہے پست و بلند، پست و بلند اپوزٹ ہیں، صنعت تضاد یہاں واضح لفظوں میں موجود ہے۔ پست کا مطلب ہے کمی والی جگہ، نیچی جگہ، اتار والی جگہ، زوال سے مراد ہے یہاں پر۔ بلند سے مراد جیسے اتار چڑھاؤ ہو گیا، ٹھیک ہے، اپوزٹ میں چڑھاؤ اونچا، آگے جانا، عروج، زوال، سمجھ آ رہی ہے یہ بات آپ کو؟ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس بات کا کہ آخری شعر میں بادشاہ کی بے بسی کی طرف یا اس آنے والی مصیبت سے جو وہ غم سے نڈھال ہوا اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ کبھی انسان کا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کبھی غم سے معمور ہو جاتا ہے۔ یہ زمانے کا دستور ہے کہ کبھی انسان عروج پاتا ہے اور کبھی زوال پاتا ہے۔ دیکھیے اس سحر زدہ ماحول نے پری کے دل میں عجیب خیال پیدا کر دیا۔ وہ شہزادے کے عشق میں گرفتار ہوئی، شہزادے کو پلنگ سمیت سوتے ہوئے وہاں سے اڑا کر اپنے ساتھ پرستان لے گئی۔ آخری شعر میں دنیا کی حقیقت کا بیان ہے، خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں، اشارہ بادشاہ کی بے بسی اور غم کی طرف ہے۔ مرکبات اور تراکیب کے استعمال کے ساتھ ساتھ یہاں صنعت تضاد کا واضح استعمال موجود ہے۔ ہو گیا مکمل؟
ایک داستان کی فارم میں دیکھیے گا تو نظم آپ کو طویل بھی نہیں لگے گی اور مزیدار بھی محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف، صفحہ نمبر 126 پر۔ اگرچہ تمام مشقی سوالات کا حل اور اس کے جوابات آپ کے پاس فوٹو کاپی نوٹس میں موجود ہیں، اس کے باوجود کچھ چیزوں کی جو وضاحت میں ضروری سمجھتی تھی وہ میں نے آپ کو اس لیکچر کے PDF ڈاکومنٹ میں دی ہے۔ لنک بہت آرام سے کھل جائے گا، آپ یوٹیوب میں ڈسکرپشن میں جو لنک دیکھ رہے ہوتے ہیں 2 اسٹیپ اٹھائیے، وہ لنک وہاں سے کاپی کریں، کاپی کر کے اسے پیسٹ کریں سرچ بار پر، بڑے آرام سے آپ گوگل ڈرائیو میں چلے جائیں گے۔ اسے جب خود سے الگ سے لکھنے کی کوشش کریں گے تو چھوٹی موٹی کسی مسٹیک سے آپ لنک پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ بس ان چند ایک چیزوں کا خیال رکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، چاندنی رات کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آپ کی نظم کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نوٹس میں اس سوال کا جواب موجود ہے، دیکھ لیجئے گا۔ ایک مصرے کی وضاحت آپ سے مانگی گئی ہے۔ آپ کے شعر نمبر 8 کا دوسرا مصرع مولانا رومی کی مثنوی سے لیا گیا ہے، اس کی وضاحت بھی آپ کے نوٹس میں باقاعدہ موجود ہے۔ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا، مثنوی کا حوالہ بھی بیان کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں پر مصرع کیا ہے کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ آپ یہ پورا مصرع لکھنے کے بعد اس کی وضاحت دے کر مولانا رومی کا پورا حوالہ دے کر بیان کریں گے۔ زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ آپ کے نوٹس میں بہت وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مثنوی کی تعریف کریں۔ مثنوی کی تعریف آپ کی نعت کے لیکچر میں موجود ہے، مثال کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ آپ نے 2-4 مثنویوں کا حوالہ دینا ہے تو مولانا رومی کی مثنوی کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ مثنویات میں علامہ محمد اقبال نے بھی بہت سے ان کے کلام میں مثنوی کے حصے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، اور میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال ہے آپ کا، درج ذیل الفاظ و محاورات جملوں میں استعمال کریں۔ جملے آپ خود بنائیں گے، معنی میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں، پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ شب 4 دے 14ویں کے چاند کی رات، یعنی چاند کی 14 تاریخ جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، 14ویں کی رات جسے ہم کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دن نکل گئے، مشکل وقت گزر گیا۔ خلل رکاوٹ، دوبالا دگنا کرنا، زیادہ کرنا، ڈبل کرنا، بڑھا دینا۔ پست و بلند، اتار چڑھاؤ، عروج و زوال۔ جملے بنا لیجئے گا اس کے۔ مذکورہ نظم میں علم بدیع کے حوالے سے کچھ نئی اقسام کا استعمال ہوا ہے جن کی وضاحت میں نے آپ کو PDF میں دے دی ہے، انہیں ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا اور اپنی پریکٹس کے طور پر، اپنی مشق کے طور پر کچھ اضافی اپنی کتاب سے ہٹ کر کسی اور کتاب سے مثالیں لیجئے گا تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ الحمدللہ یہ نظم آپ کی یہاں پر مکمل ہوئی۔ اگلی نظم میر انیس کی تحریر ہے جسے ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے، در مراد۔ یہ ان کے مرثیے کا حصہ ہے۔ اگلی دونوں نظمیں صنف مرثیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں یہ چاہوں گی کہ اگلے لیکچر میں جب آپ لیکچر سننے کے لیے بیٹھیں تو آپ پر مرثیہ کی وضاحت ہوئی ہو۔ مرثیہ کی تعریف بھی میں نے نعت کی ایکسرسائز میں آپ کو دی ہوئی ہے، ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ جب یہاں پر بیٹھیں تو نظم کا آغاز یا اس کی تمہید آپ کی سمجھ سے باہر نہ ہو۔ اجازت چاہوں گی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا کریں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔